Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, खेल का अगला मरहला शुरू हो गया है। डील और ढील का अगला मरहला इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे है। ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला भी अगली फेज में दाखिल हो चुका है। लंदन और वाशिंगटन प्लान अब गारंटीज और अगली फेज में दाखिल हो चुके हैं। मरियम नवाज की लंदन जाने के प्लान और 2019 की ख्वाहिश इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे। अब ये जो खेल नाजरीन इस वक्त चल रहा है ऑडियो वीडियो लीक्स का, यहाँ से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जो हैकर था जिसने डार्क वेब पे इंफॉर्मेशन डाली थी, उस हवाले से इतलात ये थी कि उसने पैसे मांगे हैं और हुकूमत में बैठे चंद लोग इंतहाई परेशान भी लगे इन ऑडियो वीडियो लीक्स को रुकवाने के लिए। और कुछ इतलात भी आई कि शायद पेमेंट की जा रही है, राब्ता किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज 30 सितंबर 2022 को जो हैकर ने कहा था कि वो ऑडियोज़ रिलीज़ कर देगा जिसमें मुल्क की अहम शख्सियात की ऑडियोज़ होंगी, सिविल लीडरशिप की ऑडियोज़ होंगी, मिलिट्री लीडरशिप की ऑडियोज़ होंगी। काफ़ी सारे लोगों को इंतज़ार है कि वो ऑडियोज़ शायद आज आ जाएंगी। देखते हैं दिन के ख़त्म होने तक आ जाती हैं, कल आती हैं या कुछ दिनों के बाद आती हैं। आनी तो हैं ये ऑडियोज़ और इसको ऑथेंटिसिटी दी गई है। बाकायदा तौर पे कहा गया है कि जो हैकर रिलीज़ कर रहा है ये ऑडियोज़ बिल्कुल दुरुस्त हैं और ये ऑथेंटिसिटी किसी और ने नहीं दी। ये ऑथेंटिसिटी इस वक्त जो मुल्क के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, जो उस दिन वज़ीर आज़म बने जिस दिन उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फ़र्द जुर्मायदोनी थी और चंद हैंडलर्स, चंद सहूलतकारों ने उनको बाकायदा इस कौम के ऊपर उस केस से बचा के यहाँ पे मुसल्लत किया, क्योंकि एनआरओ का ये हिस्सा था। जो खुफिया मुलाकातें हो रही थी उसमें ये डील्स तय हुई थी। जो इनिशियल लंदन प्लान था उसमें ये तय हुआ था और उस इनिशियल लंदन प्लान में जो खुफिया मुलाकातें करने वाले चंद किरदार थे वो आज भी लंदन में मौजूद हैं। उसमें मलिक अहमद खान साहब भी हैं और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी लंदन में। अभी वाशिंगटन भी काफ़ी एक्टिव है, लंदन भी काफ़ी एक्टिव है और एक सरकारी अफसर बाकायदा तौर पे खुफिया तौर पे लंदन भी गए थे, उसके बाद कहीं आगे भी गए और उसके बाद वापस भी पहुंचे और वापस जाके उन्होंने तमाम चीज़ें रिपोर्ट की। अब नाज़रीन, इस ऑडियोज़ की टाइमिंग देखें और शहबाज शरीफ ने ऑथेंटिसिटी क्यों दी इसको उसमें, क्योंकि जब नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम नवाज ने भी कि जी मैंने कौन सा कोई गलत काम किया है, जी देखें कितनी अच्छी बात है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक बात कह रहा था डॉक्टर तौकीर शाह और उसने साथ ही कहा कि जी ये कानून के मुताबिक नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ ने भी यही कहा, क्योंकि शायद अगली किस्त रिलीज़ करनी थी और अगली किस्त रिलीज़ जो करनी थी वो इमरान खान की ऑडियोज़ थी, जो पार्ट 1 भी आया और आज पार्ट 2 भी रिलीज़ किया गया, जिसमें सुना जा सकता है कि इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ उस मशहूर ज़माना साइफर को डिस्कस कर रहे हैं, अमरीकी केबल को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें डोनाल्ड लू का जिक्र है। पहले वो वाली ऑडियो लीक्स आई, सैंपल एक दिया गया, फिर एक बयानिया बनाया गया, उसे ऑथेंटिकेट किया गया, कहा गया और वज़ीर आज़म की तरफ से बगैर किसी तहकीक, हाँ जी सही है, मैं बात कर रहा था अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, उसमें कौन सा गैर कानूनी, तो उसको बाकायदा ऑथेंटिसिटी दी गई। कहा गया ये बिल्कुल सही ऑडियो लीक्स हैं, ताकि जो अगली ऑडियो लीक आनी थी इमरान खान की वो इनके इल्म में थी। तो अब सवाल ये आता है कि डार्क वेब पे जो हैकर बैठा था वो कौन है, उस तक वो माल मता सारा कैसे पहुंचा और माजी में ऑडियो वीडियो लीक्स की आदत किसकी है, वीडियोज़ और ऑडियोज़ लेके लोगों को ब्लैकमेल करने की आदत किसकी है। तो उसमें तो नाज़रीन तमाम चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है। कौन कहता रहा है 2019 से कि इंतहाई अहम लोगों की, अहम पोजीशंस पे बैठे हुए लोगों की वीडियोज़ है हमारे पास, किसी ने नेस्टी प्ले किया तो वो रिलीज़ कर दी जाएंगी। और डार्क वेब पे नाज़रीन जब जिस वक्त ये चीज़ें आना शुरू हुई, अगस्त में अकाउंट क्रिएट होता है, फिर चीज़ें पोस्ट होती हैं, सितंबर में ये बाकायदा तौर पे रिलीज़ होती हैं, तो एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था कि जनाब जो खुफिया मुलाकातों में डीलें की हैं आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो आपकी ऑडियोज़ भी आने वाली हैं। और उसको ऑथेंटिकेट भी किया गया। और इस सारी का मकसद क्या है? इस सारी का मकसद है कि किसी का इमेज बढ़ाना, किसी की इमेज बिल्डिंग करना और किसी का इमेज ख़राब करना, आवाम की नज़रों में किसी को गिराना और किसी ने अपने काफ़ी सारे काम निकालने हैं। तो ऑडियो और वीडियो की ब्लैकमेलिंग से नाज़रीन काम तो काफ़ी निकल रहे हैं। एक एनएसी मीटिंग भी हुई, उसके बाद कहा गया जी एक हाई पावर्ड कमेटी बन गई है राना सनाउल्लाह के मातहत जो ये तहकीकात करेगी और उसमें बिल्कुल डंग टपाव प्रोग्राम की तरह बेचारे जो लोड स्टाफ है
جو افسران ہیں اور آنیسٹ افسران ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، ان کے موبائل بھی باہر رکھ لیے گئے، لیپ ٹاپ لے لیے گئے کہ پتہ نہیں وہاں سے کون سا ان کو ایٹم بم بنانے کا کوئی خزانہ مل جانا ہے، جبکہ تمام سٹیک ہولڈر جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں اس کھیل کے، ان سب کے علم میں ہے کہ یہ کارروائی کس نے ڈالی ہے، یہ کس کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ جناب کمرے میں اگر صرف وزیر اعظم اور اس کا پرنسپل سیکرٹری ہے، وہاں کوئی ویٹر تو جا کے یہ بات نہیں کرے گا، یا وہ تو اپنا موبائل نہیں لے کے گیا، یا کوئی دوسرا افسر تو اس وقت موجود نہیں تھا جب یہ کابینہ کے ممبران اور شہباز شریف، وہ شہباز شریف جو وزیر اعظم اس دن بنے جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی منی لانڈرنگ کی، وہ بیٹھے ہیں، تو وہاں دوسرے افسران تو نہیں تھے۔ ان بیچاروں کو اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اندر وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں لے کے جانا اپنے موبائل وغیرہ، وہ ساری چیزیں، حالانکہ جتنے کھلاڑی ہیں وہ بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، یہ پاکستانی قوم کو دیکھو ہم نے پھر ایک دفعہ بے وقوف بنا دیا۔ نہیں صاحب، آپ پاکستانی قوم کو بے وقوف نہیں بنا رہے، آپ پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ پاکستان کے لوگوں کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ سازشیں کر کے جو بھی چند ہینڈلرز ہیں، چند سہولت کار ہیں جو یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اگر واٹر گیٹ جو صدر نکسن امریکہ کے، ان کے حوالے سے جب باقاعدہ تحقیقات ہوئی تو صدر نکسن کو استعفیٰ دینا پڑا، اور اس کے ساتھ جو دیگر چند سہولت کار تھے، چند سازشی تھے، وہ باقاعدہ جیل گئے تھے۔ تو یہاں بھی یہی چند ہینڈلر اور چند سہولت کار جو ہیں رجیم چینج آپریشن کے، وہ اپنی گردن بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کہ کہیں انہیں اگر کہیں کو کہیں انویسٹیگیشن ہو گئی، انکوائری ہو گئی تو ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ اس میں سے میرے پاس اطلاعات ہیں کہ نومبر جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، چند ہینڈلرز اور چند سہولت کار انتہائی پریشان ہیں۔ ان میں سے ایک دو نے تو یہ ریکویسٹ بھی کی ہے اپنے دوستوں کو، کہا کہ یار مجھے کہیں فورن پوسٹنگ لے دو، اگر فلاں آ گیا فلاں آ گیا تو میرا کیا ہوگا، میں تو یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہوں اور میری فورن اسٹیشن پہ کسی پوسٹنگ کرا دو۔ تو اب یہ حالات ہیں ناظرین کہ جو چند ہینڈلرز اور چند سہولت کار ہیں ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں باقاعدہ طور پہ کہ یہ ہم نے کر کیا دیا ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جو تباہی انہوں نے مسلط کی ہے۔ اور پھر ایک عام آدمی جو ہے وہ تو پکڑا جاتا ہے، یہاں پہ NRO 1 دیا گیا، NRO 2 دیا گیا، اور پھر یہ ساری چیزیں ہوتی کیسے ہیں، پھر انہی آڈیو ویڈیوز پہ آتے ہیں۔ یہ کس کا دھندا ہے آڈیو ویڈیو کرنا؟ اور حامد میر صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے بتا رہے تھے کہ جی عمران خان اور دیگر وزراء کی اور تمام سیاسی جماعتوں کے سیاستدانوں کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ پھر مریم نواز نے بھی ایک ذکر کیا کہ جی میری بھی کسٹڈی میں کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، کر دے ریلیز جس نے کرنی ہے تاکہ قوم کو پتہ لگے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو کی بلیک میلنگ کا دھندا کرنے والے کون ہیں اور کیسے وہ یہ گیم کھیل رہے ہیں، اور اس وقت یہ گیم کیسے کھیلے گی؟ آج سب کو انتظار ہے کہ جناب شاید وہ ہیکر ریلیز کر دے، لیکن ناظرین جب آپ تانے مانے ملاتے ہیں تو یہ آڈیو لیکس بڑے اسٹریٹجک ٹائم پہ کی گئی تھی، اس کے چند مقاصد تھے، اس میں سے کچھ مقاصد حاصل کر لیے گئے۔ مریم نواز باعزت بری ہو گئی ہیں، کیپٹن صفدر باعزت بری ہو گئے۔ نیب نے جو کردار ادا کیا اس سارے کیس میں، جہاں جو رپورٹرز ہیں وہاں پہ موجود، وہ حیران تھے۔ صرف کل کی حیرانگی کی بات نہیں ہے ناظرین، اس حوالے سے جو اگر تحقیقات ہوں اس کیس کی تو پھر یہ کھرا جو ہے جتنے بھی فٹ پرنٹس ہیں یہ انہی چند سازشیوں، چند ہینڈلرز کی طرف جائیں گے کہ نیب کے پروسیکیوٹرز کو ڈراتا کون رہا ہے، نیب کے پروسیکیوٹرز کو دھمکاتا کون رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی نیب کے پروسیکیوٹرز کی طبیعت اچانک خراب ہو جا رہی، نیب کے پروسیکیوٹرز تو یہ کیس لڑنا چاہ رہے تھے، اس کو پوری طرح آگے لے کے چلنا چاہتے، لیکن پھر نیب قوانین بھی تبدیل کر دیے گئے، چیئرمین نیب آفتاب سلطان کو بنا دیا گیا، وہ آفتاب سلطان جو بطور DGI بھی پوری طرح نواز شریف کے کیمپ میں تھے، ان کی معاونت کرتے تھے اور اسی لیے ان کے فیورٹ تھے، نیب چیئرمین بن گئے۔ اب وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والا کام بھی ہوگا ناظرین، اور شاید یہ بھی کیا جائے کہ ایک تھکی ہوئی بالکل کمزور سی اپیل فائل کر دی جائے تاکہ سب پکی موڑ لگ جائے کہ دیکھیں یہ تو اپیل میں بھی چلا گیا تھا اور یہ کیس ختم ہو گیا، بالکل اسی طرح حدیبیہ پیپر مل کیس کی طرح کہ جی دیکھیں اپیل بھی ہو گئی، لیگل پروسیس ختم ہو گیا تاکہ آئندہ کوئی اس کو کھول نہ سکے، یا کہ پھر اسے پینڈنگ کر کے کوئی نہ کوئی اور کارروائی ڈالی جائے گی۔ لیکن جو ابھی نیب میں اور جو ڈسکشنز ہوئی ہیں، مشاورت کہ جناب اسے جلدی جلدی اپیل پروسیس سے بھی گزار کے اس کو ختم کر دیں۔ لندن کے حوالے سے ناظرین نے ایک شخصیت نے لندن کا دورہ کیا، اس کے بعد کہیں آگے بھی گیا اور اس کے بعد واپس جا کے ساری رپورٹ بھی کی، اور جو بھی آگے سے خواہشات رکھی گئی تھی اس میں کہا گیا کہ صاحب اس پہ جلدی جلدی امپلیمنٹ کریں، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور وہ بلیک میلنگ بڑی اچھی طرح سے کام کی اور کام کر رہی ہے۔ مریم نواز کی جو لندن جانے کی ناظرین خواہش ہے اس پہ بڑی تیزی سے عمل ہو رہا ہے، 2019 سے یہ خواہش تھی، اب وہ پاکستان کی ایک آزاد شہری ہیں، کہیں بھی آ سکتی ہیں، کہیں بھی جا سکتی ہیں، اور یقیناً
وہ اپنے والد صاحب کے پاس جائیں گی. جو نیب نے پاسپورٹ ان کو دینے کی لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا, وہ غالباً اس کیس کے ختم ہونے کے بعد خود بخود انفرکچوس ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, اور پاسپورٹ انہیں مل جائے گا. اور یقیناً ایک بیٹی کو باپ سے جا کے ملنا بھی چاہیے. اور مریم نواز اب پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو اس سے پہلے بھی آڈیو آئی, وہ مریم نواز کی امیج بلڈنگ کے لیے تھی. دیکھیں جی مریم نواز کتنی بڑی اسٹریٹجسٹ ہیں, وہ ملک کے وزیر اعظم کو بھی مشورے دے رہی ہیں اور ان کے مشوروں پہ عمل بھی ہو رہا ہے. DGISPR کے حوالے سے وہ انٹرویو میڈیا پہ بھی اتنی کڑی نظر رکھتی ہیں کہ اس حوالے سے بھی اسٹریٹجائز کرتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو بھی وہ مشورے دیتی ہیں. تو امیج یہاں پہ بلڈ ہوا مریم نواز کا, امیج یہاں پہ بلڈ ہوا شہباز شریف کا. ان آڈیوز کے بعد جو آڈیوز ریلیز کی گئی, اگر آپ اس کو دیکھیں گے, ایک سوچ کیا تھی کہ عمران خان کا امیج ڈاؤن کرنا ہے, اور پھر مبینہ طور پہ ایک آڈیو کوئی ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے, کوئی واٹس ایپ گروپ میں چل رہی ہے کہ جی یہ مبینہ طور پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی آڈیو فائل بھی لیک ہوگی. وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ناظرین اس میں آواز نہیں ہے, کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی آواز میں اچھی طرح سے سنتا ہوں, پہچانتا ہوں, اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی آواز بنائی جائے. اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے باقاعدہ طور پہ کہ اگر یہ آڈیوز آ بھی جاتی ہیں تو مین سٹریم چینل پہ آپ کو ناظرین یہ کسی پہ چلتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی, کیونکہ پیمرا حکام کی طرف سے ٹی وی چینلز کے بیورو چیفز کو, ڈائریکٹر نیوز کو باقاعدہ فون کر کے کہا گیا ہے کہ آج 30 سپٹمبر ہے, اگر کوئی آڈیو آ گئی تو آپ نے مین سٹریم میڈیا پہ وہ آڈیو نہیں چلانی. اگر ناظرین آڈیوز ریلیز ہوئی اور ہم اسے ویریفائی کر سکے تو آپ کو اپنے چینل پہ یقیناً اس کی انالیسز بھی پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ ہے کہ نہیں. لیکن آرمی چیف کی جو مبینہ آڈیو ناظرین آج سرکولیٹ ہونا شروع ہوئی, اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی آواز نہیں ہے. ہاں البتہ جو باتیں ہیں اس میں ان کا متن تقریباً وہی ہے جو انہوں نے ایکس سروس مین سوسائٹی, وہاں پہ جب ان سے ملاقات کی تھی, ان سے بات چیت کی, جب ایڈمرل تسنیم سے ملے تھے, ایڈمرل تسنیم اور دو اور ایک ایئر فورس کے غالباً ایئر مارشل مسعود, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اور پاکستان آرمی کے بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل, 3 لوگوں سے ملاقات ہوئی, انتہائی سینئر اور بڑے کریڈیبل تینوں افسران. ان سے جو باتیں ہوئی تھیں تقریباً اس ٹیکسٹ میں وہی باتیں, اور دیگر جگہ پہ جو باتیں کرتے رہے کہ جی عمران خان کو نام نہیں لینا چاہیے امریکہ کا. اور آج جو آڈیو ریلیز ہوئی ہے عمران خان کی, آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان اس میں کہتے سنے جا رہے ہیں کہ جناب امریکہ کا نام کسی صورت نہیں لینا, لیکن بعد میں جو انہوں نے پولیٹیکل اسٹریٹجائز کیا تو اس میں وہ بالکل عوام کو بتانا چاہیے, اور عوام کا حق ہے کہ یہ پتہ لگے. اور جو آڈیو لیک کی ہے ناظرین ایک دفعہ پھر یہ ان کو الٹی پڑ گئی ہے, کیونکہ اس میں عمران خان جو اپنی سیاسی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں وہ یہ چیز ڈاکومنٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہ اس کے منٹس بنانے تاکہ تاریخ کا حصہ رہے, اس کے منٹس بنانے تاکہ یہ چیز ریکارڈ پہ آ جائے اور عوام کو آج نہیں تو کل یہ چیز پتہ لگ جائے. اور اس میں ذمہ داری کا ثبوت انہوں نے یہ دیا کہ بطور وزیر اعظم وہ پوری کی پوری کیبل بھی ریلیز کر دیتے تو ان کا اختیار تھا, لیکن ان کے وزراء کے ذریعے یہ میسج پہنچایا گیا کہ اگر تم نے یہ کیبل ریلیز کی تو پھر اس حوالے سے تم پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگے گا. اور یہ عمران خان نے بات باقاعدہ ایک انٹرویو میں مجھے کنفرم کی. وہ کون تھا جو عمران خان کے ایک سٹنگ وزیر اعظم کے وزراء کو دھمکا رہا تھا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگانے کی دھمکی دے رہا تھا؟ عمران خان صاحب کو میرا خیال اب یہ نام لے لینے چاہیے, کھل کے عوام کو بتانا چاہیے, کیونکہ عوام میں بھی ایک فٹیگ فیکٹر آتا جا رہا ہے, جلسے جلوس, اور اس کے بعد اب انتظار کریں کہ کرنا کیا ہے. اور ناظرین اس حوالے سے مزید بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی, وہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. لیکن یہ چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ لنڈن پلان اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم آ گیا ہے, اور چیف آف دا آرمی سٹاف کا امریکہ کا دورہ ہونے والا ہے, اگلے مہینے کے شروع میں ہوگا, اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے, اور وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوں گی, جو بھی اپڈیٹس آئیں گی آپ سے شیئر کریں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.